بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وإذا ظهر ذلك فلا يصح أن يدعى أن الماهية بما هي تكون بنفسها مقسما للاعتبارات الثلاثة. ہماری بحث جو ہے وہ اعتبارات ماہیت میں چل رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ماہیت میں یہ دو چیزوں سے ماہیت جو ہے وہ خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یا تو آپ ماہیت کو لحاظ کریں گے بنفس نفیس یا لحاظ کریں گے امر خارج کا. اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے. یا لحاظ کریں گے یا نہیں کریں گے، ہے نا. کہہ رہے ہیں اگر کریں گے لحاظ امر خارج کے بنسبت تو کہا کہ اس کی تین صورتیں ہوں گی. یا تو جو امر خارج اس کے بنسبت اس کو بشرط شے قرار دیں گے، یا بشرط لا، یا پھر لا بشرط. واضح، یہ تین قسمیں ہوں گی. پھر بتایا تھا کہ اگر لحاظ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور ماہیت جو کیا ہے وہ بنفس نفیس، یعنی آپ کا لحاظ بس ماہیہ بماہیہ کی طرف ہوگی، ہے نا. کسی اور شے کا آپ نے امر خارج کا لحاظ نہیں کیا. اس میں کہتے ہیں ہم اس کو ماہیت محملہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد بحث ہوئی تھی، وہ یہ چلی تھی کہ ایک الگ سے دو اصطلاح ہیں. ماہیت محملہ ہے جس کو ماہیت مبہمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے ماہیت لا بشرط مقسمی. ماہیت لا بشرط مقسمی اور ماہیت محملہ، اس کے متعلق جو ہے وہ اختلاف ہوا فقہا میں. جو بقیہ تین قسمیں اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ اختلافی بات تھی. اس میں اختلاف کیا ہوا؟ اس میں اختلاف یہ ہوا کہ بعض فقہا نے یہ کہا، جیسا کہ صاحب کفایہ ان میں سے ہیں، کہ ماہیت محملہ اور لا بشرط مقسمی دونوں ایک ہی شے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کیا ہے، اس طریقے سے جو تینوں قسمیں ہیں ان کا مقسم کیا ہے، ماہیت لا بشرط کہہ لیجیے، لا بشرط مقسمی کہہ لیجیے، یا ماہیت محملہ کہہ لیجیے، کوئی فرق نہیں ہے. صاحب کفایہ کے مانتے واضح. لیکن مصنف کہہ رہے کہ نہیں، ان دونوں میں بہرحال فرق ہے. اس کے بعد مصنف نے یہ کہا کہ دونوں میں فرق ہے، تو اب اسی پر دلیل دینے لگے مصنف. دلیل بھی کیا دی تھی ہم خلاصتاً اس کو کل ذکر کر چکے ہیں، بس آج تطبیق عبارت ہے. لیکن اس سے پہلے، دلیل دینے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ دو باتیں ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک کیا، یعنی ماہیت لا بشرط مقسمی کی تعریف کی تھی انہوں نے، ہے نا. اور دوسری تعریف جو ہے وہ یعنی لا بشرط مقسمی کی، اور ایک ماہیت محملہ کی تعریف کی تھی. کہا تھا ماہیت محملہ کیا ہے کہ جس میں لحاظ جو کیا ہے بس ماہیت کی طرف ہوتا ہے، معقد نظر ان جمیع ما عدا. ماہیت لا بشرط مقسمی میں کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اس میں جو نظر ہوتی ہے، ہاں، وہ اعتبارات ثلاثہ اس میں محفوظ ہوتے ہیں. یعنی لا بشرط الاعتبارات ثلاثہ، لا بشرط یعنی موضوع. دیکھیے لا بشرط، اس طریقے سے آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ لا بشرط مقسمی کے موضوع میں اعتبارات ثلاثہ کا دخل ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں اس سے اچھی تعبیر کوئی نہیں ہو سکتی کہ لا بشرط مقسمی کے موضوع میں اعتبارات ثلاثہ کا دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے یہاں سے آج ہمیں جو ہے وہ مصنف کو دو دلیلیں جو دی ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے نزدیک ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فرق ہے ماہیت محملہ میں اور لا بشرط مقسمی میں. دلیل کیا ہے؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ جو ماہیت وہ ہے ماہیت محملہ ہے کہ جس میں آپ کی نظر صرف ذاتیات کی طرف ہوتی ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اس میں جو آپ کا لحاظ ہے صرف اور صرف کس کی طرف ہوتا ہے؟ ذات کی طرف ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کسی اور کی طرف نگاہ نہیں کرتے ہیں، ہے نا. اور یہ جو تین اعتبارات ہیں کون کون سے؟ بشرط شے، بشرط لا، لا بشرط. اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ یہ اس وقت قسم ہوتی ہے کہ جب آپ ایک امر خارج کا لحاظ کریں. تو دیکھیے دونوں میں تو فرق ہو گیا. ماہیت محملہ جس میں امر خارج کسی شے کا لحاظ نہ ہو، یہ تین قسمیں کیا ہیں؟ اس میں امر خارج کا لحاظ ہوتا ہے. اور ہم نے ایک بات کیا پڑھی ہے؟ ہم نے ایک بات یہ پڑھی ہے کہ مقسم اور قسم ہوتے ہیں، ہے نا، آپس میں دونوں میں تباین نہیں ہونا چاہیے. قسیمان آپس میں متباینان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسم، فعل، حرف، یہ تینوں آپس میں متباین ہیں، یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. لیکن کلمہ اور اسم جمع ہو سکتے ہیں. بلکہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ مقسم کا وجود ہی اپنے اقسام میں ہوتا ہے کہ نہیں. تو اب دیکھیے، اب اگر یہ بہت اچھی دلیل دے رہے ہیں مصنف، کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں قسمیں ماہیت محملہ کی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تینوں قسموں میں سے کسی میں بھی ماہیت محملہ کو موجود ہونا چاہیے، کیونکہ مقسم اپنے قسم موجود ہوتا ہے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں تناقض پایا جاتا ہے. تناقض کیسے؟ تناقض کی مثال کیا ہوتی ہے؟ صلات لا صلات، ہے نا، یعنی وجود یعنی نعم اور عدم ہوتا ہے نا، نعم اور لا یہ ہوتا ہے، مثبت اور منفی، اس کو کہتے ہیں تناقض. اچھا مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ماہیت محملہ میں اور 3 قسموں میں تناقض پایا جاتا ہے. کیسے تناقض ہے؟ سنیے گا. تناقض اس طریقے سے ہے کہ جو ماہیت محملہ ہے اس میں عدم ہے، اس میں لا ہے، اس میں سلب ہے. کیسے؟ اس میں لحاظ کسی کا نہیں ہے، اور یہ جو تینوں ہے اس میں لحاظ ہے. اور تو یہ ہونا یا نہ ہونا، مثبت اور منفی، ہے نا، موجبہ اور سالبہ، یہی تو تناقض ہے. جو چیزیں آپس میں متناقض ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کی قسم کر سکتی ہیں. یہ ہماری پہلی دلیل اس بات پہ کہ ماہیت محملہ جو ہے وہ ان تینوں کا مقصد جو ماہیت محملہ نہیں ہے. واضح کی بات. دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ یہ جو ماہیت محملہ ہے یہ اپنا ایک وجود ذہنی رکھتا ہے خاص. کس کے مقابل میں؟ ان تینوں کے مقابلے میں. ابھی ساری بحث یہ ہو رہی ہے کہ ان تینوں کا مقصد ماہیت محملہ ہے کہ نہیں. مصنف کہہ رہے کہ نہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان تینوں کا مقصد ماہیت محملہ نہیں ہے بلکہ لا بشرط مقصد ہی ہے. اب دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل دے چکے، دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کیا کہ ماہیت محملہ یہ اپنا وجود ذہنی خاص مستقل وجود رکھتی ہے، فی قبال، فی مقابل کس کے؟ الاعتبارات ثلاثہ. ٹھیک ہے. اچھا کیسے اس میں وہ ہے، یعنی مستقل وجود ہے اس کا. اس میں مستقل وجود اس طریقے سے ہے کہ آپ دیکھیے ماہیت محملہ، پھر وہی بات مطلب اس کو سمجھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ماہیت محملہ میں کیا ہے؟ لحاظ بنفس نفیس ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں، جبکہ ان تینوں میں کیا ہے؟ غیر کا لحاظ ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تینوں جمع نہیں ہو سکتے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ذہن میں ان تینوں کا بھی وجود ہے اور ساتھ میں ماہیت محملہ کا بھی وجود ہے. اور ہم نے کیا پڑھا؟ اب وہ والی بات آ جائے گی. ہم نے کیا پڑھا کہ مقسم اپنے قسم میں موجود ہوتا ہے، مقسم کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا. اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کلمے کی مثال دیجئے تو کلمے کی مثال پہ یا آپ اسم بیان کریں گے یا فعل یا حرف، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ذکر کریں گے. جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر آپ اگر سے کہا جائے کہ آپ ماہیت محملہ بتائیے کیا ہے، تو آپ ماہیت محملہ کی الگ تعریف کریں گے اور ان تینوں کی الگ تعریف کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کے لیے مقسم نہیں ہے. جبکہ اسی کے برخلاف جو ماہیت لا بشرط مقسمی ہے اس کا وجود کیا ہے؟ ان تینوں میں سے کسی ایک میں ہے، اس کو کہ اپنا مستقل وجود. واضح انشاءاللہ. ہاں بس یہی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو تدبیر کرتے ہیں، دیکھیں بات زیادہ واضح ہوگی. یہاں سے پڑھتے ہیں وَإِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُ أَن يُدَّعَ أَنَّ الْمَاهِيَّةَ بِمَا هِيَ تَكُونُ بِنَفْسِهَا مَقْسَمًا لِلْاعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثَةِ. کہہ رہے کہ اگر آپ پر یہ بات ظاہر ہو گئی، یعنی کون سی؟ کہ ماہیت لا بشرط مقسمی کیا ہے، ماہیت محملہ کیا ہے، تو کہہ رہے کہ پھر کسی کا یہ دعویٰ کرنا کیا کہ ماہیت محملہ جو ہے، ماہیت بما ہے یعنی ماہیت محملہ، یہی کیا ہے؟ مقسم ہے کس کے لیے؟ اعتبارات ثلاث کی تقسیم کے لیے. یعنی یہ کہیں کہ ماہیت محملہ مقسم اور اس کی یہ 3 قسمیں ہیں، بشرط شے، بشرط لا، لا بشرط. واضح. کہہ رہے یہ صحیح نہیں ہوگا آپ کا کسی کا دعویٰ کرنا. اب یہاں سے دلیل اول، پہلی دلیل وَذَلِكَ، ایسا کیوں ہے؟ لِأَنَّ، 2 دلیل دیں گے. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاهِيَّةَ لَا تَخْلُو مِنْ حَالَتٍ. دیکھیے جو باتیں ہم نے کہی ہیں آپ اس پہ تدبیر کریں، بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. کہہ رہے کہ ماہیت 2 چیزوں سے خالی نہیں ہے. جب آپ ماہیت پہ نظر کرتے ہیں، ماہیت پہ لحاظ کرتے ہیں، اس پہ 2 چیزیں ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. وہ کیا؟ پہلی چیز وَهُمَا أَن يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِلَى الْمَاهِيَّةِ بِمَا هِيَ کہ آپ ماہیت پر بما ہی الماہیہ جو ہے کیا کریں؟ نظر کریں. غیر مقیست الی ما هو خارج عن ذاتها، اس سے خارج میں ہٹ کر کسی اور شے کا اس کے ساتھ لحاظ نہیں کریں گے. یہ کس کی تعریف ہے؟ محملہ کی تعریف ہے. واضح. تو کہا کہ یہ ماہیت ایک لحاظ یہ ہوتا ہے. دوسری حالت کیا ہے؟ دوسری حالت یہ وَأَن يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَقِيسَةً إِلَى مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ ذَاتِهَا کہ آپ ماہیت سے نظر کریں اس سے ہٹ کر جو امر خارج ہے اس کے لحاظ سے، اس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے کیا کہا تھا؟ اسی کو موقع کہا تھا. اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. وہ کرے ولا ثالث لہما، ان دونوں سے ہٹ کر یا تو ماہیت کو بنفس نفیس لحاظ کریں گے یا امر خارج کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت اس کی نہیں ہے، تیسری حالت نہیں ہے.
اب آئیے وہ فی الحالت الاولی، حالت اولا میں یعنی کیا کب؟ ہاں یعنی جب ماہیت محملہ ہو، جب لحاظ بنفس نفیس معاقت نظر انجمی معدہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں کیا کہیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں تسمى الماہیت المحملہ، اس کو ماہیت محملہ کہیں گے، کما ہوا مسلم، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ مسلم ہے، اس کو خود صاحب کفایہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی ماہیت کو ماہیت محملہ کہتے ہیں۔ وفی ثانیہ، جو دوسری والی صورت ہے کہ جب آپ لحاظ کرتے ہیں کمرے خارج کی بنسبت جو کہ خارج نزات ہو، تو کہہ رہے ہیں لا یخلو حالها من احد الاعتبارات الثلاثہ، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ 3 اعتبارات ہوں گے اس کے، تو ان تینوں اعتبارات میں سے اس کا کوئی چوتھی صورت اس میں نہیں ہوگی، یا تو بے شرط شے ہے، یا بے شرط لا ہے، یا لا بے شرط ہے۔ واضح؟ وعلی ھذا فل، اب یہاں سے دیکھیے دلیل شروع ہوگی، وعلی ھذا فالملاحظۃ الاولی، جو ملاحظہ اولا ہے یعنی کیا؟ یعنی جب نظر صرف ذاتیات کی طرف ہے، یعنی ماہیت محملہ، تو کیا ہے؟ کہتے ہیں مباینۃ لجمیع الاعتبارات الثلاثہ، تو جب آپ کا لحاظ ماہیت محملہ ہو تو یہ مباین ہوگا، دیکھیے آپس میں دونوں میں تباین ہو جائے گا، بلکہ آگے چل کہیں گے تناقض بھی ہوگا، مباین ہوگا۔ کیسے ہوگا مباین؟ کہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے آپ ماہیت محملہ میں نظر آپ کی صرف ذاتیات کی طرف ہے، اور اعتبارات الثلاثہ میں کیا ہوتا ہے؟ خارج سے ہوتا ہے، تو یہ دونوں مباین ہو گئے۔ وَتَكُونُ قَسِيمَةً لَهَا، اب اس صورت میں کیا ماہیت محملہ قسیم ہو جائے گی، جبکہ آپ ہمیں کیا ثابت کرنا تھا؟ مقسم بنانا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ماہیت محملہ خود قسیم ہو رہی ہے ان کی۔ واضح؟ فکیف، دیکھیے فکیف یصح ان تکون مقسم اللہ، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ قسیم ہو گئی، جب قسیم ہو گئی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مقسم قرار پائے؟ ایک شے ایک وقت میں قسیم اور مقسم دونوں نہیں ہو سکتے۔ ولا یصح ان یکون الشیء مقسما لاعتبارات نقیضہ، اب یہاں پہ یہ بہت بڑی دلیل، یہی اصل سمجھیے پوری دلیل کا خلاصہ ہے، کہنے کہ اور یہ صحیح نہیں ہے کیا کہ ایک شے مقسم ہو کس کے لیے؟ اپنے نقیض کے لیے۔ نقیض کیسے؟ ہم نے بتایا تھا کہ نقیض میں کیا ہوتا ہے؟ عدم اور وجود ہوتا ہے نا، سلب اور ایجاب ہوتا ہے، تو ایجاب کہاں پہ ہے؟ اعتبارات ثلاثہ میں ایجاب ہے، اور ماہیت محملہ میں سلب ہے۔ دیکھیے اب خود کہہ رہے ہیں لأن الماہیۃ من حیث ہی کما اتضح معناها، اس کا معنی کیا ہے؟ ملاحظتها غیر مقیسۃ الی الغیر، ماہیت کی کیا ہے کہ اس کو آپ لحاظ نہیں کرتے ہیں کسی غیر کی نسبت، جبکہ والے دیکھیں تو یہ غیر مقیسۃ یعنی گویا کہ یہ عدم ہے، غیر مقیسۃ یعنی مقیس نہیں کرنا ہے، یعنی نہیں، دیکھیں نہیں ہے نا۔ اب اعتبارات ثلاثہ ملاحظتها مقیسۃ الی الغیر، ایجاب ہو گیا، یہی مطلب ہے کہ نقیص کی یہ شرک کہتے ہیں۔ واضح انشاءاللہ؟ یہاں پر دلیل اول مصنف کی ختم ہو گئی، اب یہاں سے دوسری دلیل، الا ان اعتبار الماہیہ غیر مقیسۃ اعتبار ذہنی لہ وجود مستقل فی الذہن۔ ہاں ہماری دوسری دلیل اس بات پر یہ ہے کہ مقسم ماہیت محملہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو ماہیت محملہ ہے، جو ماہیت ہے، ماہیت غیر مقیسہ یعنی وہی ماہیت محملہ، ٹھیک ہے، ماہیت محملہ ہی غیر مقیس ہوتی ہے خارج کی طرف، تو کہہ رہے یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک اعتبار ذہنی ہے، اس کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہوتا۔ وَلَهُ وُجُودٌ مُسْتَقِلٌ فِي الذَّهْنِ، ذہن میں اپنا وجود اس کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ فَكَيْفَ، اب دیکھیے فَكَيْفَ يَكُونُ مَقْسَمًا لِوُجُودَاتٍ ذَهْنِيَّةٍ أُخْرَى مُسْتَقِلَّةٍ، تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ماہیت محملہ کا ذہن میں اپنا مستقل وجود ہے تو پھر یہ کیسے دوسرے اقسام کے لیے یعنی اعتبارات ثلاثہ کے لیے مقسم قرار پا سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اعتبارات ثلاثہ کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں کہ ان کا بھی اپنا مستقل ذہن میں وجود ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اس سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کرنا ہوگا، مصنف ایک دم ڈائریکٹ ذکر کر رہے ہیں، اور جب بلکہ ذکر کیا انہوں نے والمقسم یجب ان یکون موجودا بوجود احد اقسام، یہ مقدمہ ہے کہ ہم تو یہ پڑھا ہے کہ مقسم جو کیا ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی الگ سے وجود نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اقسام میں ہی موجود ہوتا ہے، جبکہ ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ماہیت محملہ کا اپنا ایک وجود ہے ذہن میں مستقل۔ واضح انشاءاللہ؟ ٹھیک۔ ولا يعقل ان يكون له وجود في مقابل وجودات الاقسام، اور مقسم کا وجود اپنے اقسام کے مقابلے میں الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوگا کیا کہ مقسم کا وجود مستقل اپنے اقسام کے مقابلے میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ کان قسیما لها للاقسام لا مقسم، تو وہ اقسام کے لیے قسیم ہوگا، مقسم نہیں ہوگا۔ واضح؟
وعلیہ فنحن نسلم ان الماہیۃ المہملہ معناها. اب یہاں سے بس تطبیق عبارت ہے، چونکہ بہت پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ لا بشرط ماہیت، اب اس پر کچھ نہیں اس میں. کہہ رہے وعلیہ فنحن نسلم ان الماہیۃ المہملہ معناها اعتبارها لا بشرط. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو ماہیت مہملہ ہے اس میں بھی جو اعتبار ہوتا ہے وہ لا بشرط ہوتا ہے. ابھی دیکھیں آگے آپ کو بتائیں گے کہ لا بشرط کی اصطلاح جو ہے 3 جگہوں پہ استعمال ہو گئی. لا بشرط کی اصطلاح 3 جگہوں پہ. ایک کیا ہے؟ ایک لا بشرط مقسمی ہے، ایک لا بشرط قسمی ہے، اور ایک جو ہے کیا ہے ماہیت مہملہ، اس کو بھی لا بشرط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہی تینوں اصطلاح کیا ہے بس اسی کو بتا کے ختم کر دیں گے. کہنے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ماہیت مہملہ کا بھی جو معنی ہوتا ہے وہ لا بشرط ہوتا ہے، جیسے ماہیت اس میں لا بشرط مقسمی میں ہوتا ہے، اس میں بھی لا بشرط ہے، اس میں بھی لا بشرط ہے، لیکن اور اس طریقے سے لا بشرط قسمی بھی لا بشرط ہے، لیکن ان تینوں میں جو لا بشرط ہے سب کا اپنا اپنا الگ معنی ہے. بس اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے کیا ہو گیا، بعض لوگوں نے، بعض فقہا نے کیا کہا کہ دونوں ایک ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے تینوں کے لا بشرط کیسے الگ ہیں، ابھی بتائیں گے ایک کے بعد دیگرے. ولیکن لیس هو المصطلح علیہ باللا بشرط المقسمی. کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ماہیت مہملہ بھی لا بشرط ہوتی ہے، لیکن وہ لا بشرط کہ جو لا بشرط مقسمی میں جس کا معنی ہے وہ معنی لا بشرط مہملہ میں ایسا نہیں ہے. فإن لهم فی لا بشرط علی ھذا ثلاثۃ اصطلاحات. یعنی کہ اصولیین کا لا بشرط اس میں 3 اصطلاحات ہیں، کہ جو اصطلاحات ہم نے پڑھے. پہلا اصطلاح کیا ہے کہ لا بشرط اے، یعنی ماہیت مہملہ میں لا بشرط، لا بشرط اے شیء خارج عن الماہیت و ذاتیاتها. یعنی لا بشرط سے مراد یہ لیا جائے کہ یعنی شرط نہیں ہے کہ کوئی شے ماہیت سے ہٹ کر، ماہیت سے خارج میں اس کے لیے کیا ہو، شرط قرار پائے. ٹھیک ہے، وہی، اور جب اس طریقے سے ہو تو کہہ رہے وہی الماہیت بما ہی التی یقصر فیہا النظر علی ذاتہا و ذاتیاتہا وہی الماہیت المہملہ. تو پہلے تو لا بشرط کیا ہے، یہ ماہیت مہملہ کا ہے. دوسرا کہہ رہے ہیں لا بشرط مقسمی، یہاں پہ بھی لا بشرط ہے، تھوڑا سا اس میں دقیق ہے، غور کیجیے گا. لا بشرط مقسمی میں جو لا بشرط ہے اس سے کیا مراد ہے، وَهُوَ الْمَاهِيَةُ الَّتِي تَكُونُ مَقْسَمًا لِلْاعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثَةِ. یہ دیکھیے یہی فرق ہو گیا. یہ جو ماہیت لا بشرط ہے جو مقسمی میں ہے، یہ کیا ہے، یہ ایسی ماہیت ہے کہ جو مقسم ہوتی ہے اعتبارات ثلاثہ کے لیے، جبکہ اس سے پہلے جو لا بشرط ہے وہ مقسم نہیں ہوتی اعتبارات ثلاثہ کے لیے. اب اس کی دلیل کیا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دلیل یہ دونوں ذکر کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایک لحاظ نہیں ہوتا خارج سے، اس میں لحاظ ہوتا ہے. اے خود تفسیر کر رہے ہیں، الماہیت المقیسۃ الی ما هو خارج عن ذاتہ. دیکھیے فرق ہو گیا کہ نہیں دونوں میں. لا بشرط مقسمی میں بھی لا بشرط ہے اور مہملہ میں بھی لا بشرط ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ لا بشرط مقسمی میں جو ہے کیا ہے، جو امر خارج کا لحاظ کیا گیا ہے. دیکھیے اے الماہیت المقیسہ الی ما هو خارج عن ذاتہ، ذات سے ہٹ کر ایک امر خارج کا اس میں لحاظ کیا گیا ہے. والمقصود بلا بشرط ہونا، یعنی اس مقام پر جو ہم لا بشرط کہتے ہیں، لا بشرط شیء من الاعتبارات الثلاثہ. ٹھیک ہے، یعنی اعتبارات ثلاثہ کا اس میں کوئی شرط نہیں قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ اعتبارات ثلاثہ کون کون سے کہہ رہے، لا بشرط اعتبارات، لا بشرط اعتبار بشرط شیء، و اعتبارات بشرط لا، و اعتبار لا بشرط. واضح یہ تین اعتبار. لا ان المراد بلا شرط ہونا لا بشرط مطلقاً من کل قید و حیثیہ. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ لا بشرط کے سے کی تفسیر یہ نہ کریں کہ ہر طرح کی قید، ہر طرح کی حیثیت کی نسبت کیا ہے یہ لا بشرط ہے، نہیں، بلکہ ہر طرح کے نہیں، بلکہ یہ جو لا بشرط یہ جو ہیں یعنی اعتبارات ثلاثہ، ان کی بنسبت جو کیا ہے لا بشرط ہے. ماہیت لا بشرط مقسمی، ماہیت لا بشرط مقسمی یہ کیا ہے، یہ فقط اعتبارات ثلاثہ کی بنسبت لا بشرط ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیے ایک بات بتا رہے ہیں، ایک الگ سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو مقسم ہوتا ہے نا، مقسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اقسام کی بنسبت لا بشرط ہو. اقسام کی بنسبت مقسم کا لا بشرط ہونا ضروری ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اقسام میں سے، اقسام کی جو خصوصیتیں ہیں، اقسام میں کی جو خصوصیتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی خاص قسم کی خصوصیت مقسم کے اندر پائی جا رہی ہو، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ یہ ہوگا کہ مقسم
اپنے اس خاص قسم سے کیا ہوگا متصف ہو جائے گا. جبکہ مقسم کی کیا کیفیت ہے؟ مقسم کی تو مسئلہ یہ ہے کہ مقسم اپنے تمام اقسام میں چاہے تو وجود پا سکتا ہے، لیکن اگر کسی خاص قسم سے وہ متصف ہو جائے گا تو پھر وہ اس خاص قسم موجود ہوگا، دوسرے میں موجود نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے تھوڑا سا یہ دقیق بات ہے، بس اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ مقسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اقسام کی بنسبت کیا ہو، لا بشرط ہو، تبھی وہ ہر ایک میں اندر موجود ہو سکتا ہے. جبھی ہم کہتے ہیں کہ کلمہ حرف میں بھی ہو سکتا ہے، فعل میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لا بشرط مقسمی یہ کیا ہے، بشرط شے میں بھی ہو سکتا ہے، بشرط لا میں بھی، اور لا بشرط میں بھی ہو سکتا ہے. واضح؟ ورنہ جہاں اس کے برعکس ہو، جہاں اقسام کی خصوصیتوں میں سے کسی ایک کی خصوصیت مقسم میں اندر پائی جائے تو پھر کیا ہوگا، مقسم بھی اسی قسم کی خاص جو خصوصیت پائے گا، اور پھر جو کیا بقیہ کی نسبت جو نہیں ہو پائے گا. کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ قسیمان آپس میں کیا ہوتے ہیں، لا یجتمعان ہوتے ہیں، وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، وہ تباین ہوتے ہیں. واضح؟ اب اگر یہ مقدمہ ذہن میں تو دیکھیے پھر سے ایک بار اس عبارت کو پڑھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں، بالمقصود بلا شرط ہونا، ہم کہہ رہے ہیں لا بشرط مقسمی میں جو لا بشرط ہے اس سے مراد کیا ہے کہ لا بشرط شیء من الاعتبارات ثلاثہ. ٹھیک ہے، اعتبارات ثلاثہ میں سے، یعنی کیا مطلب، یعنی اب آپ کو یہ کہے کہ بشرط شے کی جو خصوصیت ہے یہ پائی جا رہی ہے کس میں، لا بشرط مقسمی میں. پھر ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ لا بشرط مقسمی کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر بشرط لا چاہے تو وہ بھی کہے کہ آپ میرے ہیں، ہے نا. لا بشرط شے کہے کہ وہ بھی آپ کہے کہ ہم آپ میرے ہیں، جس کے اندر چاہے وہ سما سکتا ہے. ولیسا، دیکھیے ولیسا ھذا اعتبارا ذہنیا فی قبال ھذہ الاعتبارات. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کون، یعنی لا بشرط مقسمی، کہنے کہ یہ ایک الگ سے ذہنی وجود نہیں ہے ان تینوں کے مقابلے میں. جبکہ یعنی اب یہ ہر ایک جملے میں گویا کہ فرق آپ کو بتا رہے ہیں کس میں، ماہیت لا بشرط مقسمی اور ماہیت محملہ میں. اب دیکھیے ماہیت محملہ میں کیا تھا کہ اس کا اپنا ایک الگ وجود تھا ذہنی. یہاں کہنے کہ نہیں، ماہیت لا بشرط مقسمی کا اپنا کوئی الگ وجود نہیں ان تینوں کے مقابلے میں. بل لیس لہ وجود فی عالم الذہن الا بوجود واحد من هذه الاعتبارات. بلکہ اس کا حال وہی کلمے والا حال ہے، کلمہ یا تو حرف میں ہوگا یا اس میں. اس طریقے سے کہنا لا بشرط مقسمی یا تو بشرط شے میں پائی جائے، یا لا بشرط میں یا بشرط شے. ولا تعین له مستقل غیر تعیناتها، کہنے کہ لا بشرط مقسمی کا کوئی اپنا تعین نہیں ہے، کوئی اپنا تشخص نہیں ہے ان تینوں سے ہٹ کر. ان تینوں میں سے کسی ایک میں اس کا تعین بہرحال ہوگا. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو، کیا مطلب، ایسا ہو کہ لا بشرط مقسمی کا بھی اپنا ایک الگ خارج وجود ہو ذہن میں، ٹھیک ہے، یا اپنا ایک الگ تشخص ہو، تو پھر کیا ہوگا، پھر تو وہی بات، تو محملہ والی بات ہو جائے گی، پھر وہ مقسم نہیں رہ جائے گا، وہ قسیم خراب ہو جائے گا. واضح کی بات. اب تیسری صورت، تیسری شے کیا ہے، لا بشرط ایک اور اصطلاح بولی جاتی ہے کس میں، لا بشرط قسمی میں. وہ کیا ہے، وَهُوَ الْاعْتِبَارُ الثَّالِثُ مِنْ اعتبارات الماہیہ المقیسۃ الی ما هو خارج عن ذاتها. ٹھیک ہے، یعنی اس کی مثال ہم نے کیا پڑھی تھی، وہی کہ نماز صلاۃ بے اعتبار الحر ہے نا، اس کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی اس میں قرار نہیں کیا گیا. واضح بات. کہہ رہے کہ اب جتنی باتیں ہم نے کی ان سب کا خلاصہ کیا ہے، کہہ رہے اگر ہم آپ پر واضح ہے یہ بات تو ہم خلاصہ دو چیزیں اب تک ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے. ہمارے تمام بحث کا مقصد دو باتیں خلاصہ کر رہے ہیں، کیا کہ ان الماہیت المحملہ شیء واللا بشرط المقسم شیء آخر. ہم اب تک جو بحث کر رہے تھے شروع سے آخر تک، ہمارے کہنے کا مطلب بس ایک جملے میں یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ماہیت محملہ ایک الگ شے ہے اور لا بشرط مقسمی ایک الگ شے ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس بات کو اپنے ذہن میں اس جملے کو بیٹھائیے اور اس پر کیا دلیلیں ہیں، آپ جو ہے وہ دلیلیں تعریف اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. ایک بات. دوسری بات ہم آپ کو کیا بتانا چاہ رہے تھے اس بحث میں، یہ کمتا زہادہ ایزن ان الثانی، ثانی سے مراد جی کیسے سمجھے آپ، مطلب عبارت میں کیسے سمجھے کہ لا بشرط مقسمی. بہت اچھے، جی بالکل یہ ٹھیک ہے. ترتیب کے اعتبار سے ماہیت لا بشرط مقسمی جو کیا ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے. اسے کہ کمتذ ایضا ان الثانی لا معنی لان یجعل من اعتبارات الماہیہ علی وجہ یثبت حکم للماہیت باعتبارہ. ہم آپ کو دوسری بات یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ لا بشرط مقسمی جو ہے اس کا کوئی الگ سے خارجی وجود نہیں ہے یا ذہنی وجود بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو تمام تر وجود ہے وہ اپنے اقسام میں سے ہی ہے. ٹھیک ہے،
اور یوز لفظ بحسب لا بشرط مقسمی، اس کے لیے کوئی الگ سے آپ لفظ جو ہے وہ قرار نہیں دے سکتے لا بشرط مقسمی کے لیے، بلکہ اس کا وہی ہے. یعنی اگر آپ جیسے کلمے میں آپ جب پوچھیں گے مثال کلمے کی دیجیے تو تینوں میں سے کوئی ایک مثال دے گا. وہی حال اس میں لا بشرط مقسمی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر لا بشرط مقسمی بھی کوئی آپ کسی کو آپ بتانا چاہیں تو انہی تینوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے بتائیں گے. واضح؟ تو یہی دو باتیں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے. ایک یہ کہ ماہیت محملہ اور ماہیت لا بشرط مقسمی دونوں ایک الگ الگ شے ہیں، اور دوسری بات کہ لا بشرط مقسمی کا اپنا کوئی الگ وجود نہیں ہے بلکہ ان کا وجود جو کہ اپنے اقسام کے اندر ہی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. احسن اللہ علیہ. یہ درس نہیں چھوڑنا چاہیے تھا تو مسئلہ ہو جائے گا، سمجھ نہیں پائیں گے.